يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دائما أبدا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کے حوالے سے آج سورۃ القلم کی آیت نمبر 4 پر گفتگو کریں گے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور یقیناً آپ اخلاق کے بلند درجے پر ہیں. یا فرمایا کہ یقیناً آپ عظیم اخلاق پر ہیں. اخلاق خلق یہ کہا جاتا ہے عادت کو. جس طرح انسان میں اچھی عادات ہوتی ہیں اسی طریقے سے بری عادات بھی ہوتی ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار وہ خوبیاں عطا فرمائی کہ جو کسی اور میں نہ تھیں، اور انہی میں سے ایک خوبی عظیم اخلاق والا ہونا. یعنی اخلاق تو ظاہر ہے کہ لوگوں میں پہلے موجود تھا. حضرات انبیاء کرام علیہم السلام ہوں، اللہ کے نیک بندے ہوں، وہ اچھی گفتگو کرنے والے تھے، اچھی بات چیت کرنے والے تھے، لوگوں کے ساتھ رہن سہن اچھا رکھنے والے تھے. لیکن اس اخلاق میں بھی جو سب سے بلند درجہ ہو سکتا تھا اللہ نے اپنے محبوب کو وہ عطا فرمایا. اسی طرح دوسری آیت مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں. ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 159 فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اے حبیب، اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ آپ ان پر لنت لہم بڑے رحم دل اور نرم دل واقع ہوئے ہیں. لوگوں کے ساتھ رویے کے اندر بڑے نرم دل واقع ہوئے ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اور اگر آپ سخت مزاج ہوتے یا سخت دل ہوتے، یعنی لہجہ آپ کا سخت ہوتا اور دل میں بھی آپ کے سختی ہوتی، تو لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ لوگ جو اس وقت آپ کے قریب ہیں نا، یہ سب آپ سے دور چلے جاتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نرم دل ہونا، زبان کا اچھا ہونا اور گفتگو کا اچھا ہونا، یہ وہ حسن ہے اور اخلاقی وہ صفت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی. اسی آیت مبارکہ کے آگے یہ ہے لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ. آپ سے اگر کوئی معافی طلب کرے تو فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ اسے معاف کر دیا کیجیے. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور آپ ان کے لیے، یعنی آپ نے ان کو معاف بھی کر دیا، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا بھی کیجیے. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان کو اعزاز دینے کے لیے، عزت بخشنے کے لیے ان سے کچھ معاملات میں مشورہ بھی فرما لیا کیجیے. تو یہ آپ دیکھیے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ جو ہم بات آج کر رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں، تو دیکھیے جہاں پہ قرآن پاک نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق کے بڑے بلند درجے پر ہیں یا عظیم اخلاق والے ہیں. ایک تو بات یہ آئی، اخلاق کی تعریف کیا کی گئی؟ اخلاق کی تعریف یہ ہے کہ آپ نرم دل واقع ہوئے. اخلاق کی تعریف کیا ہے؟ دل کا نرم ہونا. دل کے نرم ہونے سے مراد کیا ہے کہ اگر کوئی بات کسی کی بری لگ بھی جائے نا تو دل ایسا نرم ہونا چاہیے کہ بندہ دل سے اس کو نکال دے، دل میں بات کو رکھے نا. نرم دلی یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے. اور آگے جو نصیحت فرمائی گئی اور جو بات ذکر کی گئی اس سے مجھے اور آپ کو اس بات کو سمجھنا ہے کہ فرمائے کہ اگر وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت دل ہوتے
یا فرمایا کہ ترش مزاج ہوتے، مزاج میں آپ کے تیزی ہوتی، ترش مزاجی ہوتی، یا آپ سخت دل ہوتے تو کیا نتیجہ کیا ہوتا؟ لنفضوا من حولک، جو لوگ آپ کے قریب ہیں سب آپ سے دور چلے جاتے، کوئی آپ کے قریب نہ بیٹھتا۔ اور اگر اب ہم آ جائیں معاشرے پر، تو جہاں پر آپ کو سخت دلی اور زبان کی سختی نظر آئے گی نا، اس شخص کے قریب لوگ آپ کو نظر نہیں آئیں گے، کہیں گے بد مزاج ہے، کیا کرنا اس کے ساتھ بیٹھ کر؟ بھائی بس اب کام سیدھا کرو، اس سے جو بات کرنی ہے کرو، زیادہ بات نہیں کرنا، بدتمیز آدمی ہے، بڑا سخت مزاج ہے، زبان کا بڑا تیز ہے، اس کے قریب نہیں جاؤ بھائی، بس اپنے کام کی بات کرو، سائڈ پر ہو جاؤ۔ تو یہ جو سخت دلی ہے نا اور ترش مزاجی ہے، زبان کا تیز ہونا اور دل کا سخت ہونا اور چہرے پر ہر وقت غصہ سنبھال کے رکھنا، ایسے لوگ آپ دیکھیں گے اکثر تنہا رہتے ہیں۔ گھر کے اندر ہے، بیوی ان سے بیزار ہوگی، بچے ان سے پناہ مانگیں گے، ابا نوکری پر ہوتے صحیح ہوتے، کاروبار، یا اللہ میرے ابا کو ملک سے باہر کاروبار دے دے، پتہ نہیں کیا دماغ خراب ہے، گھر پہ آتے دماغ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ معاف کرے، اولاد کو نہیں کہنا چاہیے ایسے، بیوی کو نہیں کہنا چاہیے، لیکن اس کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا بن رہی ہے؟ ابا آپ تصویر لے کے مسجد میں بیٹھ جاؤ جا کے یار، بس آپ اللہ اللہ کیا کرو، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ مطلب یہ کہ آپ کے رویے نے ان لوگوں کو اتنا بیزار کر دیا ہے کہ اب یہ لوگ آپ کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے، آپ سے گفتگو نہیں کرنا چاہتے۔ اگر کوئی بچہ، بیوی، کوئی بھائی، کوئی بہن، کوئی گھر کا بڑا آپ سے بات کرنے کے قریب آپ کے آئے اور آپ بات کرنا شروع کریں، ایسا عجیب و غریب قسم کا جواب آئے گا کہ بندہ کہے گا اچھا ہوا، اس کے تو متھے ہی نہیں لگنا چاہیے، اس سے تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے، پتہ نہیں کیا بھائی خاندان میں کوئی ایسا نہیں ہے، تو کس پہ چلا گیا؟ تو یہ جو ہمارے یہاں رویے ہے نا، دل کا سخت ہونا اور زبان کا ترش ہونا، یاد رکھیے کہ یہ ایک مسلمان کو اپنے نبی کی سیرت کو دیکھتے ہوئے ان چیزوں سے دور ہونا ہوگا۔ زبان میں بھی نرمی پیدا کرنی ہوگی، دل کے اندر بھی نرمی پیدا کرنی ہوگی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کے لیے ان کی شان بیان فرمائی ہے، یعنی نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان بیان کی گئی ہے، اے محبوب اللہ کی بڑی مہربانی ہے۔ کیا مہربانی ہے؟ کہ رحمت من اللہ لنت لہم، کہ آپ ان پر نرم دل واقع ہوئے۔ لوگ آتے ہیں آپ کے پاس، بات چیت کرتے ہیں، 100 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کہ ایک روایت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گلے میں ایک یمنی چادر ہے۔ یمنی چادر ہوتی ہے تھوڑی سی کھردری چادر، حضور کی گردن کے اندر موجود ہے۔ ایک شخص آئے اور انہوں نے آ کر نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے وہ کوئی سوال کرنا چاہا، تو حضور اس وقت اٹھ کے اپنے حجرے میں تشریف لے جا رہے تھے۔ اس شخص نے جو گاؤں کا رہنے والا تھا، اس سے چادر پکڑی تو ظاہر ہے کہ چادر گلے کے اندر تھی، چادر پکڑی تو حضور آگے بڑھے، چادر پیچھے کی طرف آئی تو اس کھردری چادر کی وجہ سے حضور کی گردن پہ نشان پڑ گیا، کہتے ہیں ہلکی سی خراش آ گئی۔ تو صحابہ کرام علیہ نے اس کو روکا، حضور پلٹے، مسکرائے، فرمایا کیا ہوا، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اسے جو بھی پوچھا، پوچھنے کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حجرے میں تشریف لے گئے۔ اب مجھے بتائیں کہ اخلاق کا کتنا بڑا معاملہ ہے، یہ اخلاق کا کتنا بڑا معاملہ ہے کہ چادر کھینچی، گردن پہ نشان بھی پڑ گیا، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پلٹ کے ایک لفظ بھی نہ کہا، چہرے پہ ناگواری بھی نہ آئی۔ اب دیکھیے آیت کو پڑھیے، اللہ کی کتنی مہربانی ہے کہ اے محبوب آپ ان کے لیے نرم دل واقع ہوئے ہیں۔ آپ کا نرم دل ہونا یہ امت پر اللہ تبارک و تعالی کی مہربانیوں میں سے ایک بہت بڑی مہربانی ہے۔ تو جب امت کے لیے حضور اتنے نرم دل ہے کہ امت طائف کے میدان میں حضور جب ان کو دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں، امت دعوت و اجابت، امت دعوت وہ کہ جن تک حضور کی دعوت پہنچی، اور امت اجابت وہ کہ جنہوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا۔ جب ان تک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پہنچی، انہوں نے کیا کیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ؟ کیا ظلم نہیں کیا؟ طائف کا واقعہ آپ پڑھیے، آپ کی کیفیت تبدیل ہو جائے گی کہ سنگ باری کرنا، حضور پہ پتھر مارنا، اس حد تک کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک باغ کے اندر زمین پر بیٹھ کے گھٹنوں کے بل آئے، نوجوان پکڑ کے کھڑا کیا، کہا چلیے آپ یہاں سے، پھر پتھر مارتے تھے، یہاں تک کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعلین شریفین تک خون بھر گیا۔ آ گیا تھا نا فرشتہ، کہا تھا حکم دیجئے دونوں پہاڑوں کو ملا دیں۔ جو طائف گئے ہیں انہیں اندازہ ہوگا، میں نے سفر طائف کیا الحمدللہ، مجھے اندازہ ہے کہ کتنی بلندی پر وہ واقع ہے، اور کس طرح پہاڑ ایسے کہ اگر پہاڑوں کو یقین مانیے ملا دیا جاتا تو ساری آبادی تہس نہس ہو جاتی۔ آبادیوں کے درمیان میں، پہاڑوں کے درمیان وہ آبادی موجود ہے۔ ملک الجبال، فرشتوں پہاڑوں کا جو فرشتہ ہے، پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا تھا، کہا کہ آپ حکم دیجئے دونوں کو ملا دیا جائے۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا نہیں، مجھے یقین ہے کہ اگر یہ ایمان قبول نہیں کرتے تو آئندہ ان کی نسلوں میں یقیناً ایمان قبول کرنے والے آئیں گے۔ فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ،
محبوب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ کی امت پر، ان لوگوں پر انعام ہے کہ آپ بڑے نرم دل واقع ہوئے. تو دل کا نرم ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے جو اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا. اسی طرح ترش رو ہونا، یعنی چہرے کا بگاڑ ہونا، یا زبان کا سخت ہونا بہت زیادہ، یا دل کا سخت ہونا. یاد رکھیں یہ تمام چیزیں بد اخلاقی میں آتی ہیں. کس میں آتی ہیں؟ بولیے ذرا. بد اخلاقی. حسن اخلاق کیا ہے؟ دل بھی نرم ہو، زبان بھی نرم ہو، لہجہ بھی نرم ہو، حلم و برداشت ہو، معافی کا معاملہ ہو، درگزر کا معاملہ ہو. یہ ایک طرف یہ چیز ہے. اور اس کے عکس میں اگر آ جائیے تو کیا ہوگا؟ بد اخلاقی. بد اخلاقی میں کیا چیزیں آ گئی؟ زبان کا سخت ہونا، لہجے کا سخت ہونا، چہرے کے بناؤ اور چڑھاؤ اس کا سخت ہونا، عجیب سا ہونا، اور دل کا بھی سخت ہونا. یہ باتیں کیوں ہیں؟ دیکھیے ذرا. اگر کوئی شخص معافی مانگنے کے لیے آتا ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور جس سے معافی مانگ رہے وہ بڑا ہے، مرتبے کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے وہ بڑا ہے. جب اس سے معافی اور درگزر کا معاملہ آئے گا تو کیا ہوگا؟ جاؤ کس بات کی معافی مانگنے کے لیے آگے؟ پہلے سوچنا چاہیے تھا نا یہ آپ کو. او بھائی چلے پہلے نہیں سوچا اس نے، اب سوچ لیا اس نے، اپنی غلطی پہ نادم اور شرمسار ہو کر اگر آپ کے پاس آگے معافی مانگ رہا ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ بولیے نا. معاف کر دینا چاہیے. اور کیا ہے؟ دیکھیے صوفیاء کرام بڑی پیاری بات دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب کوئی آپ کے در پر آ جائے نا معافی مانگنے کے لیے تو آپ اسے معاف کر دیں. وجہ یہ ہے کہ ندامت جو ہے نا اور شرمندگی یہی اصل میں اس کے لیے ہے کہ جو شخص اپنے آپ پہ نادم ہو گیا اور آپ سے معافی مانگنے کے لیے آ گیا. آپ کا نہیں مجھے پتا ہے اس کا کام نکلتا ہے مجھ سے تبھی معافی مانگنے کے لیے آئے، ورنہ یہ اپنا بخار کسی کو نہ دے، یہ مجھ سے معافی مانگنے کے لیے آ گیا. بھائی ٹھیک ہے بخار نہیں دے رہا نا آپ کو، اللہ کا شکر ادا کریں. اگر ٹرانسفر کا سسٹم ہوتا بخار اس کو تو اٹھا کے آپ کو دے دے، کھانسی اس کو اٹھا کر آپ کو دے دے، خدا نخواستہ کوئی دل کی بیماری ہے اٹھا کر آپ کو دے دے، کوئی شوگر ہے اٹھا کر آپ کو دے دے، ویٹ پریشر سے خود مرنا اٹھا کے آپ کو دے دے تو مر. تو ایسا تو آپشن ہے ہی نہیں نا ہمارے پاس. تو ٹھیک ہے صحیح ہے، غلطی ہو گئی اس سے کر لیا، معافی مانگنے کے لیے آ گیا نا، آپ معاف کر دیں. کہا کتنی مرتبہ؟ کہا 100 مرتبہ ہے، 100 مرتبہ معاف کریں. پھر اس کی مثال دیتے ہیں صوفیاء کرام، کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا معافی کا دروازہ بند نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے توبہ اور معافی کا دروازہ بند نہیں کیا. کتنا بندہ نافرمانی کرتا ہے اللہ کی، لیکن جب آنسو بہا کر آ جاتا ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے گناہوں کو ایسا میں نے معاف کر دیا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا. نہ صرف یہ بلکہ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات. قرآن نے کہا اللہ تعالیٰ صرف گناہوں کو معاف نہیں کرتا گناہ گاروں کے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتا ہے. وہ یہ کہ معافی بھی ملی اس کو، اور معافی کے ساتھ ساتھ جتنے گناہ تھے اللہ نے سب کو نیکیوں سے بدل کر اس کو توبہ کا انعام عطا فرما دیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاف کرنا ہے نا. چلیں ہم پچھلی غلطی کا کوئی کفارہ ادا نہیں کر سکتے، کچھ دے نہیں سکتے اس کو، کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ اس کو معافی کر دیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کا خلاصہ ہے، فرمایا کہ جو شخص کسی کے پاس پہنچے معافی مانگنے کے لیے اور حسن نیت کے ساتھ وہ اپنی خطا کی اس سے معافی مانگے، اور وہ شخص کہے میں تو یہ معاف نہیں کرتا، تو اس شخص کو چاہیے قیامت کے دن حوض کوثر پر میرے پاس نہ آئے. کتنی سخت وعید ہے نا. یعنی آج دنیا کا معاملہ تو الگ ہو گیا نا، قیامت کے دن تو زبانیں پیاس سے باہر آ رہی ہیں. گرمی کا موسم ہے، آپ کو اندازہ ہے، بندہ اگر اپنی گاڑی میں بھی سفر کر رہا ہو، اگرچہ ایسی چل رہا ہو تب بھی حلق آج کل خشک ہونے لگتا ہے، یا ہم رات سوتے ہیں تو گرمی اور ڈرائنس کی وجہ سے حلق خشک ہونے لگتا ہے ہمارا، اس وقت ہمیں پانی کی طلب ہوتی ہے. میدان محشر قیامت کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا سخت ترین دن ہوگا، اور قرآن میں حدیث میں بار بار اس کا ذکر آیا. اس وقت زبانیں جو ہے وہ باہر آ رہی ہوں گی پیاس کی شدت کی وجہ سے. اس وقت نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بندہ حوض کوثر پر جائے کہ یا رسول اللہ آپ کا امتی ہوں، مجھے عطا فرمائیے. اور حضور یہ فرما دے بندہ تجھ سے معافی مانگنے کے لیے آیا تھا، رو رہا تھا، اپنی غلطی مان رہا تھا، تو نے اس کو معاف نہیں کیا تھا نا، جا تو یہ پانی بھی نہیں ملے گا. بتائیے کیا کریں گے اس وقت؟ اچھا معاف کرنے میں میرا آپ کا کیا جائے گا؟ ہلکی سی تھوڑی سی بھرم بازی ختم ہو جائے گی،
یہ مارکیٹ کا جملہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو. تھوڑا سا ناک نیچے ہو جائے گی, تھوڑا سا ساتھ والے کہیں گے سر آپ نے اس کو پھر چھوڑ دیا, یہی ہوگا نا, اور کیا ہوگا, اس سے زیادہ کیا ہوگا, یا تھوڑا سا میری انا کو ٹھیس پہنچے گی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنے اختیار کیجئے. آپ دیکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہوگا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ عزتوں میں اضافہ ہی فرمائے گا. عاجزی کرنی پڑے گی نا, تھوڑی سی انکساری کرنی پڑے گی نا, کہ بندہ معافی مانگنے کے لیے دل کہہ رہے معاف نہ کر, مگر میرا دین کہہ رہا ہے, میرے نبی کہہ رہے کہ معاف کر دے, آجا معاف کر کے, اللہ بھی راضی ہوگا, اللہ کے رسول بھی راضی ہوں گے. تو اگر یہ انداز اختیار کر لیا جائے, بتائیے معاشرے کے اندر سے کتنا سارا معاملہ جو ہمارا سیٹ ہو جائے گا. یہ وہ چیزیں جن پر معاف کرنے کے اختیار مجھے اور آپ کو ہے, مجھے اور آپ کو معاف کرنے کا اختیار ہے. یہ کیا یعنی کوئی بد اخلاقی کسی سے ہو گئی, کسی نے کوئی ہمارے کام کے اندر کوتاہی کر دی, ان چیزوں میں جہاں معاف کرنے کے اختیار نہیں ہے وہ کیا ہے, بندے نے قتل کیا, بندے نے چوری کر لی, بندے نے جرم کر لیا. اب جو قانونی کارروائی ہے وہ ایک الگ حصہ ہے, الگ معاملہ ہے, ان چیزوں میں پھر معافی نہیں ہے. بندہ مرتد ہو جائے, ختم نبوت کا منکر ہو جائے, ناموس رسالت پر جو ہے وہ بات کرنا شروع کر دے, الٹی سیدھی باتیں, توہین رسالت کا مرتکب ہو جائے, تو یہ پھر الگ چیزیں, ان پر معافی نہیں, ان پر بھی جہاد کی صورت ہے, جو پھر ریاست اور پھر ان کو سزا دینے کا معاملہ. میں عام روزمرہ کی گفتگو آپ سے کر رہا ہوں, میری گفتگو سے کوئی یہ تاثر نہ لے کہ میں جتنے جیل میں قیدی ہیں سب کو بولو معاف کر دو بھائی, کوئی معاملہ نہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہا, میں اپنے اور آپ کے اخلاق اور رویے کی بات کر رہا ہوں. بعض اوقات ہوتا ہے مزاج کے خلاف بات ہو جاتی ہے, معاف کر دینا چاہیے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق, او کما قال علیہ السلام. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بھیجا, کس لیے بھیجا, کہ میں اخلاق کو اس کے کمال اور درجے مکمل کر دوں. اخلاقیات کے اعتبار سے جو کمال کا درجہ ہو سکتا ہے نا, اس درجے تک میں اپنے اخلاق کو پہنچا دوں. اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس لیے بھیجا. اور اخلاق کا پتہ کہاں سے چلے گا, حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا تھا کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیا ہیں. فرمایا کانا خلقہ القرآن, فرمایا جو اخلاق ہیں قرآن پاک میں جتنے اوصاف بیان ہوئے ہیں نیک بندوں کے, وہ سارے کے سارے اخلاق کے درجے رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی میں موجود تھے. یعنی قرآن جس اخلاق کا ذکر کرتا ہے اور اس اخلاق کی کوئی صورت آپ کو نظر آئے گی تو ذات پاک کے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں نظر آئے گی. اسی لیے یہ شعر ہے نا کہ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان, وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. تو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کی بھی جان ہے, ایمان کی بھی جان ہے. تو لہذا ہمیں ان چیزوں کو دیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اخلاق کے اعتبار سے ایک اور درجہ یہ ہے کہ فرمایا کہ ایفاء عہد, وعدے کو پورا کرنا, لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, کوئی اگر تکلیف دے تو صبر اور قناعت اختیار کرنا. اور ایک اور چیز یہ فرمایا کہ تواضع اور انکساری اختیار کرنا. من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ, او کما قال علیہ السلام من تواضع للہ وفی روایت رفعہ اللہ, کہ جو اللہ کے لیے عاجزی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرما دے گا. عاجزی و انکساری یہ بھی اخلاق کے درجوں میں سے ایک درجہ ہے. تکبر, متکبر شخص, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. کبھی کبھی عبادت میں تکبر ہوتا ہے, میں نماز پڑھتا ہوں تو نماز نہیں پڑھتا, میں اتنی لمبی نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت پڑھ کے تو باہر نکل جاتا ہے, یہ عبادت کا تکبر ہے. وہ آپ اپنے لیے کر رہے ہیں بھائی. اگر کوئی شخص فرائض و واجبات سنتیں پوری پڑھ کے باہر نکل رہے ہیں, آپ کو حق نہیں کہ آپ اسے تانا ماریں کہ نفل کیوں نہیں پڑھ رہا. اگر آپ بیٹھ کر ماشاءاللہ روزانہ 500 مرتبہ مسیح میں درود پاک پڑھ رہے ہیں, 1000 مرتبہ آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں, روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں, اچھی بات ہے. آپ دوسروں کو دعوت دیں گے کہ یار آپ پڑھا کریں. آپ یہ نہ کہیں میں پڑھتا ہوں تو کیوں نہیں پڑھتا, یہ نہیں, یہ انداز نہیں ہے, یہ تواضع والا انداز نہیں ہے. کیونکہ شریعت نے لازم نہیں کیا آپ پر کہ آپ دوسرے کو ڈنڈا مار کے کہیں گے تو بھی کر, کیونکہ یہ کوئی فرض یا واجب کا معاملہ نہیں ہے. اسی طرح سے ہم پر لازم ہے کہ اگر ہم اپنی عبادت میں کثرت کر رہے ہیں تو وہ عبادت کی کثرت اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا, اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ہاں دوسرے کو ترغیب دلائیں کہ بھائی روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھا کریں, اس سے برکت ملے گی. آپ آیت کریمہ پڑھیں, روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کریں, آپ دیگر عبادات کریں, آپ کو انشاءاللہ برکت
ملے گی، دعوت دے سکتے ہیں۔ یہ کہنا میں اتنا پڑھتا ہوں تو کیوں نہیں پڑھتا، میں روزانہ تہجد پڑھتا ہوں، پتہ نہیں کیسا جاہل آدمی تو تہجد میں نہیں اٹھتا۔ یہ رویے لہجے میں بعض اوقات نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ کہ جو بہت سارے معاملات سے فراغت حاصل کر کے تعلق مسجد تک آ جاتا ہے، اور تو فرض نماز کے بالکل ٹائم پر پہنچتا ہے، میں تو آدھا گھنٹہ پہلے سے مسجد میں ہوتا ہوں۔ بھائی فرض نماز کے لیے آ رہا ہے نا، آپ اس سے دوستی کیجئے، اچھا انداز اختیار کیجئے، اللہ نے چاہا تو وہ بھی 10 منٹ پہلے آ جائے گا، نماز سے پہلے آگے قرآن بھی پڑھ لے گا، لیکن لٹھ مار انداز جو ہے تبلیغ والا، یہ بھی اللہ رسول کو پسند بولیے نہیں ہے، یہ انداز نہیں ہے مناسب۔ گویا کہ یہ تکبرانہ مزاج عبادات کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے تکبر، سب جاہل لوگوں تو لوگ، میں عالم ہوں، اس طرح کے جملے لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اپنی گفتگو کے اندر۔ یونیورسٹی کے پروفیسرز ہوں یا ادارے کے اساتذہ ہوں، علماء ہوں یا محراب و ممبر سے، ہمیشہ دعوت کی بات کی جانی چاہیے، ہمیشہ پیار محبت کی بات کی جانی چاہیے۔ جاہل قوم ہے، اس کو پتہ ہی نہیں، اللہ اکبر، جاہل قوم تو بھائی آپ بھی اسی قوم میں، آپ کا رویہ بتا رہے کہ آپ کتنے پڑھے لکھے کتنے جاہل ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز تو یہ تھا، اگر مجمع عام میں کسی سے غلطی ہو جاتی تھی نا تو حضور یہ نہیں کہتے تم نے ایسا کیوں کیا، بلکہ نبی مکرم علیہ السلام یوں واضح و نصیحت فرماتے تھے، اس قوم کا کیا حال ہے جس نے یہ غلطی کی، اس پر اللہ تعالیٰ اس کو یوں عذاب دیا، یا اللہ نے یوں غلط فرمائی، تو جس کی اصلاح کرنی ہوتی تھی بندہ سمجھ جاتا تھا میرے لیے بات کی گئی ہے، مجمع عام میں اس کا بولیے پردہ رکھ لیا جاتا تھا۔ یہ ہمارے آقا علیہ السلام کی رحمت اور نبی مکرم علیہ السلام کا اخلاق ہے۔ تیسری بات اس اعتبار سے بدگمانی کرنا، یہ آج ہمارے یہاں بہت عام ہو گیا، ہر ایک کے بارے میں بدگمانی، ہر ایک کے بارے میں بدگمانی۔ خاص طور پر اگر ہم کسی سے رابطہ کر رہے ہیں، فون کر رہے ہیں اور وہ فون نہیں اٹھا رہا یا نمبر بند ہے اور ہمارا اس سے کام ہے، فوراً بدگمانی، فوراً ٹوپی ہے، فوراً بدگمانی، لو بھائی ہو گیا، اس سے کہا تھا نماز پڑھ لیا، لگتا ہے اسے تمہاری نماز پڑھا دی ہے، پتہ نہیں وہ کتوں کی نماز پڑھا چکا ہے، معاذ اللہ۔ اس طرح کے جملے ہمارے مارکیٹ کے اندر عام ہوتے ہیں اور لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا بھائی آپ میسیج چھوڑ دیں، رابطہ ہو جائے گا اس سے، اگر نہیں تو گھر پہ چلے جائیے، تشریف لے جائیے، رابطہ کر لیجئے۔ میں ان چیٹر فراڈیوں کی بات نہیں کر رہا آپ سے کہ جن کا کام ہی لوگوں کو چیٹ کرنا، فراڈ کرنا ہے، میں نارمل بات کر رہا ہوں۔ آپ کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں، نمبر نہیں مل رہا، اسے ملاقات کا کہا تھا، تاخیر ہو گئی، تاخیر نہیں ہونی چاہیے، اگر ہو گئی فوراً بدگمانی، کبھی آتا ہی نہیں ہے ٹائم پر یہ بندہ، تماشے مچا کے رکھا ہے فوراً، پھر جب وہ آ گیا، ارے بھائی کہاں رہ گئے تھے آپ، سبحان اللہ، ابھی تو منہ سے آگ نکل رہی تھی، ایک دم سے پیار کہاں سے آ گیا۔ تو یہ بدگمانیاں۔ پھر مذہبی طبقہ جو ہمارا ہے، دیندار طبقہ جو مساجد سے وابستہ ہے، محراب و ممبر سے وابستہ ہے، وہ پھر ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی ہے، لگتا ہے یہ بدعقیدہ ہو گئے، صلح کلیت والی طرف چلے گئے، ان کا معاملہ یہ ہو گیا سب صحیح پہ چلے گئے، یہ ایسی بدگمانیاں، الٹی سیدھی باتیں۔ اگر کوئی شخص ایک دن سلام میں کھڑا نہیں ہوا جمعے کے بعد، لو بھائی یہ بندہ تو ہاتھ سے گیا، ارے بھائی ہو سکتا ہے اس کو ضرورت ہو سکتا ہے کہ کہیں اسے جانا ہو سکتا ہے کوئی شخص باہر انتظار کر رہا ہو، تو 2 منٹ سلام پڑھ کے نہیں جا سکتا تھا، جا سکتا تھا، چلا گیا تو کیا ہوا، کیا تماشا مچ گیا۔ تو یہ جو بدگمانیاں آ گئی نا، یہ بھی بد اخلاقی کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ ہاں کوئی شخص اگر صلح کلیت پہ چلا گیا، اس کا انداز، اس کا رویہ، اس کا لہجہ بتا رہا ہے کہ وہ صلح کلیت کی طرف چلا گیا، یعنی تمام مذاہب صحیح ہیں، بھائی مسلمان ہو تو بھی ٹھیک ہے، دوسرے مسلم ہو تب بھی صحیح ہے، تمام مسالک بھی صحیح ہے، جو چاہے کرتے پھرو، کچھ بھی کرو، تو یہ صلح کلیت والا راستہ ہے، یہ ایک الگ راستہ ہے۔ جو اس پہ چلا گیا پھر تو اپنے ایمان اور عقیدے کی اس کو فکر کرنی چاہیے، لیکن اگر میں اور آپ اچھے عقیدے سے وابستہ ہیں، میں اور آپ نماز سے وابستہ ہیں، میں اور آپ نبی پاک علیہ السلام پہ درود و سلام سے وابستہ ہیں، ہم ختم نبوت اور ناموس رسالت کی بات کرنے والے ہیں، اور نبی مکرم علیہ السلام کے جو گستاخ ہیں یا بے ادب ہیں ان سے ہم برات کا اظہار بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود اگر کسی کے بارے میں بدگمانی کی جائے تو میرے خیال میں یہ رویہ مناسب نہیں ہوتا۔ تو یہ تمام چیزیں اخلاق کے منافی ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا میں نے آج آپ کو ذکر کیا کہ نبی مکرم علیہ السلام کا کان خلقہ القرآن، فرمایا کہ تعلیمات قرآن پر عمل کرنے والی اگر کوئی ہستی ہے تو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ہمیں حضور کے اخلاق سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، استفادہ کرتے ہوئے اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ہوگا۔ درگزر ہے، معافی ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ ہے، ان چیزوں کو ہم اختیار کریں، اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو اپنی ذات پر لازم کریں کہ آپ اور میں گالی نمک ہیں،
آپ اور میں کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کریں، آپ اور میں کسی کے بارے میں بری بات نہ کہیں۔ اگر کوئی غلطی کر جاتے ہیں ہمارے پاس آ جاتے ہیں معافی مانگنے، ہم اسے معاف کر دیں، اور اپنی ذات پر لازم کریں کہ غلطی ہو جائے تو چھوٹا بنتا ہے وہ معافی مانگ لے، میں مجھے معاف کیجیے گا، ورنہ دل کے اندر کدورتیں اور نفرتیں جو بیٹھ جاتی ہیں نا، خاندانوں میں خاص طور پر بہن بھائیوں میں، پھر بعض اوقات یہ نہیں نکلتی۔ یہاں مردوں کے لیے یہ بات ہے، وہی خواتین کے لیے بھی یہ بات ہے، کسی کے بارے میں بدگمانی قائم نہ کریں، اپنے دلوں کو ستھرا رکھیں، صاف رکھیں، انشاءاللہ رحمتیں بھی ملیں گی، برکتیں بھی ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں، آذان ہوگی۔